بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد افتخار۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو جمعہ مبارک۔ اور اس کے بعد جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ گوٹ اور شیپ فارمنگ کی کمپیرنگ پہ ہے، یعنی کس کام میں زیادہ نفع ہے، کس میں کم ہے۔ جی ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو فرق بتائیں گے، آیا کہ آپ جو فارمنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں آپ کو کون سی فارمنگ کرنی چاہیے۔ یعنی آپ حضرات کوئی مشورہ کوئی دیتا ہوگا، کوئی کسی کو کوئی مشورہ دیتا ہوگا، کوئی کسی نے کہہ دیا کہ آپ بکریاں پال لیں، کوئی کہتا کہ بھیڑیں ہیں یہ پال لیں، اس میں نفع زیادہ ہے۔ لیکن آپ نے جو کام کرنا ہے وہ اپنے بجٹ اور اپنی جو لوکیشن ہے، یعنی جو آپ کی جگہ ہے اس حساب سے کرنا ہے۔ سب سے پہلا جو اس کا فرق ہے، یعنی جو ہم کمپیئر کرتے ہیں بھیڑ کو بکری سے، یعنی اس میں کون سا ایسا جانور ہے جو بچے زیادہ دیتا ہے۔ اس میں جو بکری ہے وہ بھیڑ کے اوپر سبقت لے جاتی ہے، یعنی بکریاں بعض اوقات تین بچے اور بعض دفعہ 4 بچے بھی دے جاتی ہیں۔ جس میں بکری کا جو بچے دینے کی پرسنٹیج ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تھوڑی سی۔ 60 سے 70% بکریاں جو ہیں وہ 2 بچے اکثر دیتی ہیں۔ اس کے بعد جو باقیہ ہمارا 30 یا 20% ہے، اس میں کچھ بکریاں جو ہیں وہ 3 اور جو 5 سے 7% ہیں وہ 4 بچے بھی دے دیتی ہیں۔ جبکہ اس کے اگینسٹ جو ہم فارمنگ کرنا چاہتے ہیں بھیڑ میں جو بچوں کی تعداد ہے وہ بکری کی نسبت کم رہ جاتی ہے۔ بھیڑ میں جو بچوں کی تعداد ہے وہ کم رہ جاتی ہے۔ بھیڑ کی جو 60 سے 70% سام ہے وہ 1 یا 2 بچے دیتی ہیں، جبکہ جو ہمارا باقی کا جو 15 سے 20% ہے اس میں کہیں جا کر کوئی بھیڑ 2 بچے دے دے یا 3 دے دے۔ اس میں جو ہم نے پہلا پوائنٹ آپ کے ساتھ مینشن کیا بچوں والا، اس میں جو ہمارا جانور بکری ہے یہ سبقت لے گیا ہے۔ جی اب ہم آتے ہیں جانور کے کھانے پینے کے اوپر، یعنی کون سا جانور ہے جو آسانی سے کیا کرتا ہے گروتھ کر لیتا ہے یا جسے ہم آسانی سے پال لیتے ہیں۔ اس میں جو کھانے پینے کا جو سوال ہے، جو بکری جانور ہے یعنی جو بکری گوٹ فارمنگ ہے، اس میں یہ جانور ایسا ہے کہ اسے اگر 1 دن کا پرانا گھاس یا کوئی باسی گھاس وغیرہ ڈالا جائے تو یہ نہیں کھاتا۔ اسے کیا کرنا پڑتا ہے کہ اسے فریش گھاس دینا پڑتا ہے، جبکہ اس کی عادات میں یہ شامل ہے کہ جب یہ گھاس کھاتا ہے، فرض کریں ہم اسے چرا رہے ہیں تو یہ درختوں سے اپنی اگلی دونوں ٹانگیں اٹھا کر اس طرح بھی چڑھائی کر لیتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو بھیڑ ہے یہ ذرا سیدھا سادہ جانور ہے، یعنی معصوم ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ اسے آپ جیسا بھی چارہ ڈالیں گے یہ کھا لیتا ہے، جبکہ اس کی جو نیچر ہے وہ اتنی پھرتیلی یا چست نہیں ہے۔ جب ہم چرائی کے لیے بھیڑ کو کہیں چراگاہ میں لے گئے ہیں یا درختوں وغیرہ والی جگہ پہ چرا رہے ہیں تو ایسی جگہ پہ جو بھیڑ ہے وہ جمپ لگا کے چرائی نہیں کر سکتی، یعنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر درختوں کے جو پتے ہیں وہ نہیں کھا سکتی۔ اس کے علاوہ بھیڑ کی نیچر ہے، اس سے ہم گھر میں کیا کرتے ہیں، ہم گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ یعنی گھر میں رکھنے سے یہ مراد ہے، نہ رکھنے سے یہ مراد ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم 100 کے 100% ہی بھیڑ کو گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھیڑ جو ہے یہ قدرتی طور پہ ایک چرائی والا جانور ہے، یعنی یہ جانور چل پھر کے اپنا گزارا کرتا ہے، یعنی یہ چرائی پسند کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو ہمارے یہاں بکریاں ہیں یہ بھی پسند وہی کرتی ہیں چرائی، لیکن ہم انسانوں نے ان کی جو عادات ہیں وہ بدل دی ہیں، یعنی انہیں ہم گھر پہ رکھ کے ان کا جو چارہ ہے وہ ہم جو ہمارے وہاں میسر ہے ہم وہ ڈال کے بھی ان کا گزارا کروا سکتے ہیں۔ اس کی آپ کو ایک مثال دیتا چلوں، اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ جو شہروں والے حضرات ہیں ان کے ہاں اکثر جو ہیں وہ گوٹ فارمنگ کی جاتی ہے، یعنی گھروں میں ہر کسی نے 1 یا 2 بکریاں یا 1 یا 2 بکرے رکھے ہوتے ہیں۔ یعنی بھیڑوں کا آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ شہری جو حضرات انہوں نے بھیڑیں بھی پالی ہوئی ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ جو بھیڑ ہے یہ چرائی والا جانور ہے، جبکہ جو بکری ہے ہم نے اسے ڈیولپ کیا ہے، اس کی جو عادات چینج کی ہیں، ہم اسے گھر میں جس جگہ ان کا باڑا ہے وہیں چارہ وغیرہ ڈال دیں تو یہ اس جگہ بھی ان کی گروتھ یا ان کو پالا جا سکتا ہے۔ اب جی جانور کی ہم بیماریوں کی طرف آتے ہیں، یعنی کون سا جانور ہے جو بیماریوں کے اوپر اپنی جو قوت مدافعت ہے وہ زیادہ رکھتا ہے، اور کون سی اس میں
قسم ہے، یعنی بھیڑ ہے یا بکری ہے، کون سا اس میں ایسا جانور ہے جو بیماریوں کے خلاف بڑا کمزور ہے اور جلدی مرجھا جاتا ہے، یا اس کی جو ہے شرح اموات یعنی زیادہ ہے، یعنی وہ جلدی مر جاتا ہے۔ اس میں جو بکری ہے جی، یہ ایک ذرا چست اور پھرتیلا جانور ہے، آپ کے ساتھ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ اس میں اکثر اوقات جب بیماریاں آتی ہیں جس میں پی پی آر ہے، اس کے علاوہ جو ہے ای ٹی بی یعنی پیتے کی بیماری آ گئی، یعنی ایسی بیماریاں جب بکری میں آتی ہیں تو یہ فوراً اپنی علامات دینا شروع کر دیتی ہے، یعنی یہ جانور جو ہے ایکٹیو ہوتا ہے، یہ آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے، مین بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے ہمیں فوری پتہ چل جاتا ہے کہ جانور کو فوری طور پہ علاج کی ضرورت ہے، اور اکثر اوقات ہم جانور کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ہم اس کی جو یقینی موت ہوتی ہے ہم اس سے بچا لیتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس جو ہمارا جانور بھیڑ ہے، اس کی جو کوئی بھی اگر اس کو بیماری لگ گئی ہے، یہ ایسا جانور ہے ایک تو پہلے ہی سست ہوتا ہے، بیماری کی وجہ سے مزید سست ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس کی بیماری کا اندازہ یا پتہ ہی تب چلتا ہے جب یہ قریب المرگ ہو جاتی ہے، یعنی مرنے کے قریب چلی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے کہ جو ہمارا جانور بکری ہے یہ ذرا بہتر ہے، یعنی بیماری کے اس میں تو شناخت جلدی ہو جاتی ہے، تاکہ اور دوسرا اس میں علاج کر کے اسے بچایا بھی جا سکتا ہے جی۔ اس کے بعد ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے بھیڑ اور بکری دودھ کس جانور کا زیادہ ہے، کس جانور کا جو دودھ ہے اس کی ویلیو مارکیٹ ریٹ کس کا جو زیادہ میں ملتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ جو جانور بکری ہے یہ بھیڑ کے اوپر دودھ کے لحاظ سے سبقت لے جاتا ہے، یعنی دودھ کے لحاظ سے جو بکری جانور ہے یہ بھیڑ سے زیادہ دودھ دیتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر آپ نے کوئی مقابلوں میں دیکھے ہوں گے بکری جو منڈیوں میں مقابلے لگتے ہیں، یا بڑی یونیورسٹیز ہیں اس چیز کے اوپر مقابلے منعقد کرواتی ہیں بکریوں کے یا بھیڑوں کے دودھ کے اوپر، تو جو بکریاں ہیں وہ اکثر اوقات 4 سے 6 لیٹر تک یہ چلی جاتی ہیں، جبکہ جو بھیڑ ہے اس کے نیچے دودھ ہی اتنا حق ہوتا ہے کہ یہ اپنے بچے بڑی مشکل سے پالتی ہے، یعنی جو بھیڑ کا دودھ ہے وہ بامشکل ہم کیا کرتے ہیں وہ سیل کر سکتے ہیں، جبکہ جو ہمارے ہاں بکری جانور ہے اس کا دودھ سیل کر کے یہ بچے بھی پالے گی، اور اس کا دودھ سیل کر کے ہم کچھ نہ کچھ رقم بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جس کے جو بکری کا بھیڑ کے اوپر ہے۔ اب ہم نے جی ان کی پریگننسی پہ بات کرنی ہے کہ کتنے دن بعد بکری جو ہے کراس ہونے کے کتنے دن بعد بچہ دیتی ہے، تو یہ دونوں کی تقریباً سیم ہی ہے، یعنی دونوں جو جانور ہیں یہ 5 مہینے اور 5 دن کے بعد یہ سو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ تو ان کا سیم پیریڈ ہو گیا، اس میں کوئی بھی جانور دونوں میں سے ایک دوسرے پہ سبقت نہیں دے سکتا، یعنی ایک سال میں دونوں جانور 2 دفعہ جو ہیں وہ بچے دے جاتے ہیں۔ اب ہم نے جی جانور کی جو ہے وہ میٹ ویلیو پہ بات کرنی ہے، یعنی کون سا جو جانور ہے ان میں بکری اور بھیڑ میں سے کہ جن کا جو گوشت ہے وہ مہنگا بکتا ہو، عید قربان پہ ان کو پال کے ان کے جو نر ہیں ہم انہیں پال کے اچھے پیسے کما سکتے ہیں، تو یہ ہر علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ جیسے یہ صوبہ پنجاب میں اب ہم اس وقت موجود ہیں، اس میں جو ہے گوشت کی ویلیو زیادہ تر بکرے کی ہے، یعنی منڈی میں آپ ایک نارمل سا بکرا بھی خریدیں جب عید کے قریب جاتے ہیں تو یہ آپ کو ملتا ہے 1 لاکھ کے قریب، جبکہ آپ ایک جو صحت مند تندرست و توانا دمبا ہے وہ آپ جب خریدنے جائیں گے تو وہ آپ کو 40 سے 50 ہزار یا 60 ہزار کا مل جائے گا۔ یعنی گوشت کے لحاظ سے ہم جب پنجاب میں بات کریں گے تو جو بکری ہے یہ سبقت لے جاتی ہے، جبکہ ہم جب بلوچستان کی طرف یا ان کے جو بلائی علاقے ہیں ان کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ دمبے وغیرہ استعمال کرتے ہیں گوشت میں، تو وہاں ان کی ویلیو زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو بکرے کا گوشت ہے وہ پوری دنیا میں تقریباً ٹاپ ٹرینڈ پہ ہے، یعنی اس کا جو ریٹ ہے وہ اچھا رہ جاتا ہے۔ تو اس کے جو برعکس جو دمبا ہے بعض علاقوں میں اس کا استعمال بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب جی ایک ہماری چھوٹی سی بات رہ گئی ہے جسے ہم کمپیئر کرنا بھول گئے ہیں۔ بھیڑ جو جانور ہے یہ ہے تو زیادہ تر سرد علاقوں کا، اور جو بکری ہے یہ زیادہ تر ہم جو پنجاب کے گرم علاقے ہیں ان میں اکثر دیکھتے ہیں کہ جو بکریوں کی فارمنگ ہے ان میں موجود ہے۔ تو بھیڑ ہے جو اس سے گرمیوں میں گرم علاقوں میں شدید قسم کی ٹینشن ہوتی ہے، یعنی اکثر اوقات ان کو ٹمپریچر ہو جاتا ہے، یعنی بخار ہو جاتا ہے شدید قسم کا، یہ ہانپنے لگ جاتی ہیں، اکثر اوقات منہ کھول جاتی ہیں۔ تو جو بکری ہے وہ اس کی بنسبت جو ہے وہ گرمی برداشت کر لیتی ہے۔ اگر ہم بھیڑ کی بھی اون وغیرہ جو ہے وقت پر
اس کو صاف کروا لیں بیڈ سے، تو بیڈ کو بھی موسم کے اندر ایڈجسٹیبل کروایا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا فرق اور بھی ہے کہ ان دونوں جانوروں کی جو اون ہے، یعنی اس میں کیا فرق ہے؟ یہ اس میں بہت ہی بڑا فرق یہ ہے کہ بکری جو ہمارا جانور ہے، اس کے جسم پہ بال ہوتے ہیں، یعنی ان بالوں کو کاٹ کر ہم نہیں بیچ سکتے، اس کی کوئی سیل ویلیو نہیں ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو بھیڑ ہے، اس کی اون کو ہم کٹوا کر مہنگے داموں بیچ سکتے ہیں اور اس سے اپنے جو ہے کچھ نہ کچھ پیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تو بھیڑ یہاں پہ جو ہے بکری پہ سبقت لے گئی ہے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو تھی، ہم نے اس کے اندر وہ فل اپنی کوشش کی کہ جو حضرات گوٹ فارمنگ یا شیپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا ذہن بنا لیں کہ ان کے علاقے کے مطابق، ان کے جو بجٹ ہے اس کے مطابق کون سی چیز ان کے لیے بہتر رہے گی۔ ہم نے بکری اور بھیڑ دونوں کا کمپیریزن کرا دیا، دونوں کی خاصیت اور ان کے جو نقصانات وغیرہ ہیں پالنے کے، یا ان کے اوپر جو خرچہ آ رہا ہے، ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بڑی اچھی معلومات دی ہیں۔ امید ہے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی، خاص طور ان حضرات کے لیے جو یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نئے ٹاپک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد افتخار آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔